انہی کو دعوت دیتے ہیں اور تشریف لائے اور عید قربہ عیسیٰ کی نظر میں عنوان سے خدمت پیش ہو۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. صدق اللہ العظیم. برادران اسلام، اسٹیج پر جلوہ افروز اساتذہ کرام اور مہمانان عزام، یوں تو ہر کوئی فعل بذاتی ہی لاشیء ہوا کرتا ہے، مگر اس کی نیت اور نسبت اس فعل کو اہمیت اور مقبولیت کا مقام عطا کرتی ہے. نیز وہ فعل بارگاہ ایزدی میں تعظیم و تکریم اور فخر کا باعث بنتا ہے. چنانچہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے لپکتے ہوئے انگاروں میں ڈال دیا جانا اور آگ کو یا نار کونی بردا و سلاما کا حکم دیا جانا، پھر باپ کے ہوتے ہوئے بیٹے کا یتیم ہو جانا، اپنے مادر وطن کو صدا کے لیے خیر بات کہنا، ضعیفی کے آخری نقطے میں اولاد کا عطا کیا جانا، مکہ کی اس غیر دیدہ وادی میں بیوی ہاجرہ کا چلنا اور اترنا، ایڑیوں کو رگڑنے سے چشمے کا پھٹ پڑنا بذاتی ہی کچھ معنی نہیں رکھتے، مگر جب یہ فعل خدا رضائے الہی کے لیے ہو تو وہی جذبہ جہاد بن جاتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی آزمائش و امتحانات کی داستان سے لبریز ہے. ابراہیم علیہ السلام کو ان خطرناک وادیوں سے گزرنا پڑا جن کا نام لینے سے بدن لرز اٹھتا ہے. کبھی تو باپ کی تل کلامی کے سامنے اپنی مسکراہٹوں سے وار کرتے ہوئے گزر جاتے ہیں، تو کبھی بت شکنی کے جرم میں آگ کے دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیے جاتے ہیں، تو کبھی اپنے دودھ پیتے بچے اور ضعیف بیوی سے جدائی کا حکم دیا جاتا ہے، تو کبھی جگر نور نظر کے حلقوم پر چھری پھیرنے کا حکم دیا جاتا ہے، تو کبھی نمرود کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں. قربان جاؤں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ذات غرامی پر کہ انہوں نے ہر موڑ پر صبر و شجاعت کا مظاہرہ پیش کیا. الغرض سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جس قدر امتحانات لیے گئے وہ ایک سے بڑھ کر ایک ہے. امتحانات کا دور شروع ہوتا ہے. ابراہیم علیہ السلام اپنے والد سے کہتے ہیں کہ ابا جان، آپ ایسے معبودوں کی کیوں عبادت کرتے ہو جو نہ سنتے ہیں نہ بولتے ہیں؟ ان کے والد جواب دیتے ہیں لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، کہ اگر تو توحید کی دعوت سے باز نہ آیا تو میں تیرا سر پھوڑ دوں گا. ایک طرف باپ کی تل کلامی ہے تو دوسری جانب بیٹے کی حق گوئی ہے. ایک طرف اللہ کو ایک ماننے والا ہے تو دوسری جانب ہزاروں معبودوں کو پوجنے والا ہے. ایک طرف شفقت پدری ہے تو دوسری جانب دین ایمان کی دعوت ہے. ایک طرف اللہ کا نبی ہے، دوسری جانب اللہ کا دشمن ہے. ایک طرف خلیل اللہ ہے، دوسری جانب عدو اللہ ہے. ایک طرف بتوں کو بنانے والا ہے تو دوسری جانب بتوں کو توڑنے والا ہے. الغرض سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے شوق شہادت اور جذبہ ایثار نے اپنے والد کو چھوڑنے پر مجبور کر دیا اور یہ کہتے ہوئے روانہ ہو گئے سلام علیک سأستغفر لک ربی انہ کان بی رضیا، کہ تم سلامت رہو، میں اپنے پروردگار سے تمہارے بارے میں مغفرت طلب کروں گا، وہ مجھ پر بڑا رحم کرنے والا ہے اور میں تمہیں اور تمہارے معبودان باطل کو چھوڑ کر جا رہا ہوں. پھر کیا ہونا تھا؟ باپ کے ہوتے ہوئے بیٹا یتیم ہو گیا. اتنی عظیم قربانی کو ہنستے ہنستے جیل گئے، اپنے مادر وطن کو اشکبار آنکھوں سے الوداع کہتے ہوئے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ گئے. یہی پر داستان مکمل نہیں ہوتی. جوانی کے دور میں اولاد نہیں ہوئی، پھر بھی صبر کے دامن کو اپنے ہاتھ سے جانا نہ دیا. بارگاہ ایزدی میں دعا کی ربی ہب لی من الصالحین، حکم ربانی ہوا فبشرناہ بغلام حلیم. بس ہم آپ کو خوشخبری دناتے ہیں سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی.
سامعین کرام غور کیجئے، بڑھاپے کی آخری عمر میں پہلا لڑکا عشق و محبت اور چاہت نے کتنی شدت کو اختیار کیا ہوگا، لیکن دودھ پینے کے ہی عمر میں حکم ربانی ہوا کہ ابراہیم تم اپنے لگتے جگر، نور نظر، دل کی دھڑکن اور اپنی ضعیف بیوی کو لے کر مکہ کی اس گیردیدر آبادی میں چھوڑاؤ۔ بس کیا تھا، حکم ربانی کی تکمیل کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ضعیف بیوی اور بچے کو لیا اور مکہ کی اس گیردیدر آبادی کی طرف چل دیے۔ کون جا رہا ہے؟ صدق و وفا کا پیکر جا رہا ہے، جود و سخا کا سردار جا رہا ہے، پیکر صدق و صفا جا رہا ہے، خلیل اللہ جا رہے ہیں، ذبیح اللہ جا رہے ہیں۔ اے لوگوں کہاں جا رہے ہیں؟ ایسی جگہ جا رہے ہیں جہاں نہ پانی ہے، جہاں نہ کوئی کھانے کا انتظام ہے، جہاں نہ کوئی انسان ہے، جہاں نہ کوئی حیوان ہے، جہاں نہ کوئی درندہ ہے۔ الغرض ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی اور بچے کو بیت اللہ کے پاس رکھا اور یہ کہتے ہوئے روانہ ہو گئے، بشارت تیری سچی ہے، تیرا وعدہ بھی سچا ہے۔ بشارت تیری سچی ہے، تیرا وعدہ بھی سچا ہے، بس اب تو ہی محافظ ہے، یہ بیوی اور یہ بچہ ہے۔ حضرات گرامی، ایک دور وہ بھی آتا ہے کہ جب بیٹا جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے، باپ کے ہاتھ بٹانے کے قابل ہوتا ہے، تبھی خواب کے ذریعے حکم ربانی ہوتا ہے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو۔ اپنے جگر نور نظر کے حلقوم پر چھری پھیرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ ایک طرف بڑھاپا ہے تو دوسری جانب بڑھاپے کا سہارا ہے، ایک طرف خدا ہے تو دوسری جانب ایک طرف خدا ہے تو دوسری جانب بیٹا ہے، ایک طرف اللہ کا انتخاب کرنا ہے تو دوسری جانب بیٹے کا انتخاب کرنا ہے۔ اور دیکھنا مقصود تھا کہ ابراہیم خلیل اللہ کس کا انتخاب کرتے ہیں، بیٹے کا انتخاب کرتے ہیں یا خدا کا انتخاب کرتے ہیں؟ لیکن وہ بھی عام انسان نہ تھا کہ جو پھسل جاتا۔ بس حکم ربانی کی تکمیل کے لیے مکہ کی اس گیردیدر آبادی کی طرف چل دیے اور پہاڑ صفا پر پہنچ کر آواز دی۔ پہاڑ پر سے دی آواز، اسماعیل ادھر آؤ۔ پہاڑ پر سے دی آواز، اسماعیل ادھر آؤ، ادھر آؤ، خدائے پاک کا پیغام سن جاؤ۔ ادھر کی یہ صدا سن کر پسر دوڑا ہوا آیا، ادھر کی یہ صدا سن کر پسر دوڑا ہوا آیا، رکا ہرگز نہ اسماعیل کو شیطان نے بہکایا۔ جب اسماعیل علیہ السلام قریب آئے تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنا خواب سنایا، فرمایا قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ فرمایا کہ بیٹا میں تجھ کو ذبح کر رہا ہوں، بس تیری کیا رائے ہے؟ بیٹا بھی بیٹا تھا، خلیل اللہ کا بیٹا تھا، ذبیح اللہ تھا۔ کہنے لگا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ کیا باجان آپ کو جس کا حکم ملتا ہے کر گزریے، انشاءاللہ مجھ کو یقین کرنے، انشاءاللہ مجھ کو صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے نیک فرزند کی یہ بات سنی، چل دیے دونوں۔ اسماعیل علیہ السلام کہنے لگے کہ ابا جان اپنی آنکھوں پر پٹی کو باندھ دیجئے تاکہ شفقت پدری کی وجہ سے آپ کا ہاتھ حکم ربانی کی تکمیل سے پیچھے نہ آ جائے، اور میرے ہاتھ پیروں کو باندھ دیجئے تاکہ ذبح کی جنبش کے وقت میں حرکت نہ کر سکوں، اور اس ذبح کی خبر والدہ کو مت دینا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان تینوں مصیبتوں پر عمل کیا۔ فرما بردار بیٹے کو زمین پر لیٹا دیا۔ فلک کی نگاہوں اور آنکھوں نے اس منظر کو دیکھا ہے کہ فرما بردار بیٹا زمین پر ہے، اب باپ کیا کرتا ہے؟ فرشتے غوث بر آواز تھے، فضائیں خاموش ہو چکی تھی، ہوائیں ساکت تھی، پرندے اور چرندوں نے چلنا پھرنا چھوڑ دیا تھا، چڑیاؤں نے چہچہانا بند کر دیا تھا، آسمان منتظر تھا، زمین دیکھنا چاہتی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کیا کرتے ہیں۔ اس بوڑھے باپ نے اپنے بڑھاپے کے سہارے کے حلقوم پر چھری کو رکھنا تھا کہ حکم ربانی ہوا، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اے ابراہیم تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا، بس اسی طرح ہم بدلا دیتے ہیں نیکوکاروں کو۔ بس انہی تمام آزمائشوں اور امتحانات کے بعد خوشخبری سنائی گئی، خلیل اللہ کے خطاب سے نوازا گیا، نوع آدمی کے لیے ملت ابراہیم کو سرچشمہ حیات قرار دیا گیا، ملت ابراہیم کو دین حنیف ٹھہرایا گیا۔ اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہمیں قربانی کے حکم کو بچا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔